السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 7 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 6 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ایمن الظواہری کے بعد کیا امریکہ افغانستان میں انتہائی مطلوب حقانیوں کو بھی ہدف بنا سکتا ہے؟ طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اب تک ان سوالات کا جواب نہیں دیا ہے کہ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کابل میں ان کی حفاظت میں قیام پذیر تھے یا نہیں۔ امریکی ڈرون حملے میں الظواہری کے قتل کی خبر آنے کے بعد سے سراج الدین حقانی منظر سے غائب ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے 42 سالہ سراج الدین حقانی کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی ہے، جبکہ حقانی گروپ اپنی ممتاز سرگرمیوں کی بنا پر طالبان تحریک کے اندر ایک طاقتور دھڑے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سراج الدین حقانی اپنے خاندان کے واحد ایسے شخص نہیں ہیں جنہیں عالمی دہشت گرد نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے چچا خلیل حقانی جو طالبان کابینہ میں وزیر بھی ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی عزیز حقانی پر بھی امریکہ کی جانب سے ایسی معلومات کی فراہمی پر $5 ملین کا انعام مقرر ہے جس سے ان کی گرفتاری میں مدد مل سکے۔ اسی طرح سراج الدین حقانی کے قریبی ساتھی اور بہنوئی یحییٰ حقانی کو بھی امریکی حکومت نے فروری 2014 میں عالمی دہشت گرد نامزد کیا تھا، تاہم ان کی گرفتاری میں مدد کے سلسلے میں کوئی مالی انعام مقرر نہیں ہے۔ گزشتہ اگست تک جب تک طالبان نے کابل پر کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا، حقانی اتنے خفیہ طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ سراج الدین اور خلیل حقانی کی کوئی تصویر بھی دستیاب نہیں تھی۔ لیکن افغانستان سے امریکی فوجی انخلا اور کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ دونوں شخصیات ملک کو بیرونی قبضے سے آزاد کرانے والوں کے طور پر کیمروں کے سامنے فخریہ انداز میں آتی رہی ہیں۔ کیا حقانی دوبارہ زیر زمین چلے گئے ہیں؟ افغانستان کے خفیہ ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر رحمت اللہ نبیل کا کہنا ہے کہ سراج الدین حقانی سمیت حقانی نیٹ ورک کے کئی رہنما الظواہری کے قتل کے بعد کابل چھوڑ کر جنوب مغربی افغانستان میں اپنے پوشیدہ ٹھکانوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ نبیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سراج الدین حقانی کو آخری بار 1 اگست کو طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ مختصر ویڈیو میں دیکھا گیا تھا، جس میں وہ افغانستان کے صوبہ پکتیا کے دیہی علاقوں میں لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے سابق عہدیدار نبیل بھی کہتے ہیں کہ الظواہری پر حملے کے بعد سراج الدین حقانی پکتیا چلے گئے ہیں اور ان کے تمام قریبی ساتھی بھی روپوش ہو گئے ہیں، اب وہ وزارت داخلہ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ادھر طالبان کا کہنا ہے کہ انہیں کابل میں الظواہری کی رہائش گاہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، جبکہ امریکی حکام طالبان کے اس دعوے سے اختلاف کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ آیا طالبان کو کابل میں الظواہری کی موجودگی کا علم تھا یا نہیں، اس پر ان کا کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے سینئر ارکان الظواہری کی موجودگی سے باخبر تھے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کو ایک بار پھر افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردوں کا مرکز بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وائس آف امریکہ نے پوچھا کہ آیا وائٹ ہاؤس اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نزدیک حقانی نیٹ ورک کے رہنما امریکہ کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے اہداف پر پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال پر وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ سر دست ان کے پاس اس بارے میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تاہم سابق افغان انٹیلیجنس عہدیدار رحمت اللہ نبیل کا کہنا تھا کہ حقانی امریکی ٹارگٹ لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ نبیل افغانستان کے بھگوڑے صدر اشرف غنی کے دور حکومت میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ قریبی کام کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 1 سال کے دوران طالبان کے اہداف کو اپنا نشانہ نہیں بنایا، جبکہ 2016 میں طالبان کے سابق رہنما ملا اختر منصور کو افغان سرحد کے قریب پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں ایک ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ افغانستان اور پاکستان میں جہادیت اور سلامتی امور کے ایک آزاد محقق ریکارڈو ویلے نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ قریبی عرصے میں طالبان قیادت کے خلاف کوئی حملہ کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا خطے میں امریکہ کی موجودہ پالیسی کے مفادات کے خلاف ہے۔ امریکہ کی پالیسی ان دہشت گرد گروپس کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے تک محدود ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایمن الظواہری کا قتل، افغان شہریوں کا امریکی ڈرون حملے کے خلاف احتجاج۔
افغانستان میں سینکڑوں افغان شہریوں نے امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کے قتل کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو صوبہ بادغیس میں ہونے والے مظاہرے میں افغان شہریوں نے امریکہ مخالف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 7 افغان صوبوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے ہیں جن پر امریکہ مرد آباد، جو بائیڈن، جھوٹ بولنا بند کرو اور امریکہ جھوٹا ہے درج ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کے شہر کابل میں مسجد کے قریب بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ طالبان حکام کے مطابق بم ایک ریڑھی میں نصب تھا اور اس کے پھٹنے سے 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں کابل پولیس چیف کے ترجمان خالد زدران نے بتایا کہ واقعہ کابل کے مغربی حصے میں پیش آیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب واقعے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ گزشتہ برس اگست میں طالبان کا کنٹرول ہونے کے بعد سے داعش نے مساجد اور اقلیتوں پر اپنے حملوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ بیرونی عمرہ زائرین سال میں متعدد بار آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے باہر سے عمرے کے لیے آنے والے زائرین ایک سال کے دوران متعدد بار عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص کی جانب سے یہ سوال دریافت کیا گیا تھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے باہر سے زائرین ایک سال کے دوران جتنی بار چاہیں عمرے کے لیے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اب تک عمرہ زائرین صرف جدہ یا مدینہ منورہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہی سے آ سکتے تھے، مگر اب وہ سعودی عرب کے کسی بھی انٹرنیشنل یا ریجنل ایئرپورٹ سے عمرہ ویزے پر سعودی عرب آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ اب جدہ ایئرپورٹ سے آنے کی پابندی نہیں ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ عمرہ پرمٹ اعتمرنا ایپ کے ذریعے نکلوانا ہوگا، پرمٹ کے بغیر عمرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں آئندہ برس سے سعودی خواتین ٹرین چلانے لگیں گی۔ سبق ویب سائٹ نے اسپینی جریدے میں شائع رپورٹ کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ سعودی خواتین نے ٹرین چلانے کی ٹریننگ کے کورس کا دوسرا عملی مرحلہ شروع کر دیا ہے جو 5 ماہ تک جاری رہے گا۔ متعلقہ حکام نے توقع ظاہر کی ہے کہ ٹریننگ لینے والی 31 سعودی خواتین کی عملی تربیت دسمبر 2022 کے آخر تک مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور انہیں ریل گاڑی چلانے کا لائسنس جاری کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اسلامی و شرعی تعلیمات سے قطع نظر کئی معاشی و سماجی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور سعودی معاشرے کو سلف صالح کے اسلام سے ایک ایسے لبرل، تھلتھلے اور پلپلے اسلام کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو امریکہ، یورپ اور گناہ پسند لوگوں کو خوش کر سکے۔ کامن ویلتھ گیمز سری لنکن دستے کے 3 افراد لاپتہ۔ کامن ویلتھ گیمز میں سری لنکن دستے کے 3 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جس کے بعد دیگر کھلاڑیوں اور عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ جمع کرائیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سری لنکن اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ ایک پہلوان، ایک جوڈوکا اور ایک جوڈو کوچ غائب ہو گئے ہیں۔ سری لنکن ٹیم کے ترجمان گوبی ناتھ سیوراجا نے بتایا کہ برمنگھم پولیس تینوں ارکان کی عدم موجودگی کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے اور تینوں برطانیہ کی سرحدوں کو عبور نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ واقعی بدقسمتی ہے۔ بی بی سی کے مطابق ٹیم کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ ہونے والے تینوں افراد کے پاس اس دورے کے لیے 6 ماہ کے ویزے ہیں، اس لیے ان کے لاپتہ ہونے کی وجوہات کے بارے میں کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے۔ امریکی اخبار ڈیلی میل کے مطابق سری لنکا کے تمام 161 کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کو حکومت کی جانب سے کامن ویلتھ ایونٹ کے لیے 180 دن کا ویزا دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ سری لنکا، جس نے 2022 کے کھیلوں کے لیے 161 افراد پر مشتمل دستے کا انتخاب کیا تھا، اس نے برمنگھم میں اب تک ایک کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کا حملہ، اہم کمانڈر اور بچی سمیت 10 افراد جاں بحق۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کیے جانے والے حملے کے نتیجے میں ایک مزاحمت کار کمانڈر سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ کارروائی گزشتہ دنوں غرب اردن میں فلسطینی اسلامک جہاد یعنی PIJ کے ایک سرکردہ رہنما کی گرفتاری سے پیدا ہونے والے تناؤ کے بعد کی گئی۔ غزہ میں موجود PIJ نے یہ دھمکی دی تھی کہ مرکزی اسرائیل کو بموں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے ان جگہوں کو نشانہ بنایا ہے جو PIJ سے منسلک ہیں۔
ان میں غزہ شہر کا بلند ٹاور بھی شامل ہے۔ حملے سے وہاں ایک بڑے دھماکے کی آواز سنائی دی، جس کے نتیجے میں عمارت سے دھواں اٹھنے لگا۔ ادھر ایران میں اپنے دورے کے موقع پر PIJ کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالا نے کہا کہ ہم اس جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، لڑائی ہوگی اور اس میں ہمارے لوگ جیتیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جنگ میں کوئی سرخ لکیر نہیں ہے اور تل ابیب مزاحمتی راکٹوں کے نرغے میں ہوگا۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ ہمارے گروہ اس جنگ میں متحد ہیں اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور PIJ نے سن 2019 میں 5 روز تک جنگ کی تھی۔ یہ لڑائی بھی اسرائیل کی جانب سے ایک PIJ کے کمانڈر کی شہادت کے بعد شروع ہوئی تھی۔ مرنے والے کمانڈر کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس تشدد کے نتیجے میں 34 فلسطینی جاں بحق اور 11 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 63 اسرائیلیوں کو بھی طبی امداد کی ضرورت پڑی تھی۔ پیلوسی کا متنازع دورہ، چین کا امریکہ کے ساتھ کئی شعبوں میں تعاون ختم کرنے کا اعلان۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے حالیہ تائیوان کے دورے کے بعد وہ امریکہ کے ساتھ متعدد دفاعی امور پر ملاقاتیں منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی پر بھی اہم مذاکرات ختم کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد چین نے شدید ترین دھمکیاں دی ہیں اور فوجی مشقوں کے ساتھ رد عمل دیا ہے، جسے واشنگٹن اور چین کے درمیان تعلقات میں بدترین کشیدگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی، عدالتی مدد اور بین الاقوامی جرائم کے ساتھ ساتھ انسداد منشیات کی کارروائی پر واشنگٹن کے ساتھ تعاون ختم کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ وہ نینسی پیلوسی اور ان کے خاندان پر غیر معینہ مدت تک پابندی عائد کرے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں صدر پاکستان عارف علوی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہیدوں کے جنازے میں میری عدم شرکت کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت انگیز ٹویٹس کی مذمت کرتا ہوں، ٹویٹس کرنے والے ہماری ثقافت اور مذہب سے واقف نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ ذرائع کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بطور سپریم کمانڈر اور سربراہ مملکت وہ فوجی جوانوں کے جنازے میں شرکت کے لیے جانا چاہتے ہیں، مگر اداروں کی جانب سے صدر پاکستان کو آگاہ کیا گیا کہ PTI ٹرولرز کی جانب سے فوجی جوانوں سے متعلق کیے گئے زہریلے، جھوٹے اور منفی پروپیگنڈے کے باعث شدید غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ صدر پاکستان کو فیڈ بیک دیا گیا تھا کہ بہتر ہوگا کہ وہ فوجی جوانوں کے جنازوں میں شرکت نہ کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔